ہے تو یہ بیسیکلی کانفیڈینشیل جو ہے نا کمیونیکیشن ہے براڈ شیٹ کے وکیلوں کی اور کلائنٹس کے درمیان میں. تو پتہ نہیں کتنی دکھانی چاہیے، مگر یہ ایک حصہ اس کا کیونکہ ابھی کنفرم ہو گیا ہے کہ ہم نام لے رہے تھے کہ اس کے اندر وزراء کے نام ہیں، تو جو ایک اشارہ انہوں نے دیا ہوا تھا اس میں نام لے کے وہ اسد عمر صاحب کا تھا. تو میں نے ان سے بریک میں رابطہ کیا کہ جناب آپ کا بھی نام آ رہا ہے یہ سارا، تو وہ یہ پورشن دیکھ رہے ہوں گے. تو اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ یہ کوئی صاحب تھے، ان کا نام ہے ظفر علی لیا جا رہا ہے، جو کہ براڈ شیٹ سے مل رہے تھے پاکستان کے بہاف پہ کہ جی گورنمنٹ کو بھی بہاف پہ اور اسٹیبلشمنٹ اور بلا بلا بڑے لوگوں پہ نیگوشیٹ کر رہے تھے. تو ان صاحب نے جو ہے نا نام لیا ہوا تھا، اس کے اندر یہ ذکر تھا کہ مسٹر موسوی جو تھا نا، مسٹر علی، یہ جو ظفر علی told Mr. Mosvi that he was relying for support in Pakistan on Mr. Asad Umar, an industrialist and financier who had been a client of Mr. Ali when Umar was before the Supreme Court on contempt of 4 court charges, and also relied on ایک محسن بیگ صاحب کا نام لیا ہوا ہے، پتہ نہیں کون سے ہیں، مگر یہاں پہ ان کو منسٹر گورنمنٹ میں لکھا ہوا ہے. محسن بیگ جو ہے این این آئی کے مالک ہیں، تو وہ منسٹر تو بالکل نہیں، اگر یہ وہی والے محسن بیگ ہیں، بہرحال وہ چھوڑ دیں. پر اسد عمر صاحب کا نام لیا گیا اور اس کو اس میں ایک تو انڈسٹریلسٹ بتایا گیا ہے، فائنینشیل بتایا گیا ہے، اور وہ کہ کلائنٹ تھے سپریم کورٹ میں کوئی کنٹیمپٹ کے اوپر جو ہے نا اس کمیونیکیشن کے اندر بتایا گیا ہے. تو اسد عمر صاحب کا کہنا ہے کہ جناب میرا اگر کوئی یہ بتا دے کہ کبھی سپریم کورٹ میں کبھی کنٹیمپٹ کا کوئی کیس ہوا ہی نہیں ہے، تو کیس ہوگا تو یہ مجھے ریپریزنٹ کریں گے. سو ان کا جو ہے نا یہ جھوٹی بات ہے، یہ جھوٹ یہیں سے پکڑا گیا ان کا کہ جناب یہ میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر، یہ میرے کلائنٹ تھے، میرا سپریم کورٹ میں آج تک کوئی کیس ہی نہیں ہوا، پہلی بات. دوسرا انہوں نے کہا کہ شاید جو ہے ان کا خیال ہے کہ انہوں نے نظر آ رہا ہے کہ یہ کیونکہ بیچ میں گو بٹوین بنے ہوئے تھے، ظاہر ہے اس کا بھی اس کے اندر مالی مفاد ہے، تو یہ براڈ شیٹ کو شاید اپنا مبالغہ کر کے اپنا بتا رہے تھے کہ میں بہت زیادہ میرے تعلق ہیں، اور اسی فلو کے اندر جو نا اور بھی انہوں نے بڑے کافی لوگوں کے وردی والے اور بغیر وردیوں کے نام لیے ہوئے ہیں کہ جی میرے تعلق والے ہیں، تو اسی فلو میں انہوں نے میرا نام بھی لیا. ان کا میں نے بڑا ذہن پر زور ڈالا ہے، تو شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ الیکشن کے بعد اکا دکا جو ہے نا میں ان صاحب سے ایک آدھ دفعہ ملا ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے مجھے کچھ نہیں یاد کہ کس سلسلے میں ان سے ملا تھا اور کیوں ملا تھا. اور ایک مبہم سا ہے کہ آفٹر دی الیکشن کے بعد ایک آدھ دفعہ ملا ہوا ہوں. یہ اسد عمر صاحب کہنا، انہوں نے کہنا جی ورنہ میرا کوئی نہ اس چیز سے تعلق ہے، نہ میں ان کو جانتا ہوں، نہ یہ میرے کبھی کلائنٹ میں ان کا رہا ہوں، یہ ٹوٹی وہ ہے. مگر اس سے یہ ضرور اب ہو گیا ہے کہ یہ جو ڈاکیومنٹ جس پہ ہم ابھی بھی بڑے محتاط ہیں، پوری نہیں دکھا رہے، وہ پارٹ ہم نے ضرور دکھایا ہے جس کے اندر اسد عمر صاحب نے کہا اس کے اندر اور بھی وزراء اور بے تاشا وردی اور نان وردی والوں کے نام ہے. اس سے کم از کم یہ ضرور ہو گیا ہے کہ یہ صاحب بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، اور اس کے اندر کافی ساری، اگر ساری نہیں تو کچھ تھوڑی سی سچائیاں یا کچھ فیکٹس ہیں اس کمیونیکیشن کے اندر جو نام لیے گئے ہیں. تو اسد عمر صاحب نے میں ضرور کہوں گا بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی ابھی نام بھی نہیں آیا تھا اور ہم نے بھی نام نہیں تھا لیا، انہوں نے کہا جی مجھے کچھ چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں بڑے آرام سے بتا دیتا ہوں. تو آئی جسٹ ہوپ کہ باقی لوگ بھی جن کے اس طرح کے نام آ رہے ہیں، فار ایگزامپل ایک چودھری صاحب کا کمیونیکیشن منسٹر لکھا ہوا ہے. اب وہ مجھے نہیں پتا ہمارے کمیونیکیشن کے جتنی انفارمیشن کے منسٹر تھے وہ چودھری صاحب ہیں یا نہیں ہیں، اور بھی لوگوں کے آئے ہوئے ہیں. آئی ہوپ کہ باقی لوگ بھی اپنی کلیریفیکیشن دیں گے، مگر اسپیشلی میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو ابھی جو ہے اس کے اوپر ایک بڑی تیزی سے ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت ہے کہ اپنی سائٹ کو کور کریں. یہ شہزاد اکبر صاحب کے روز کے آؤٹ برسٹ اور وہ جو تقریر کر کے چلے جاتے ہیں وہ نہیں، اس سے کام بنے گا، کیونکہ سب سے زیادہ سوالات اب ان پہ آئے ہوئے ہیں کہ وہ کس کو ملتے رہے ہیں، کیا کرتے رہے ہیں، اور ان کے ماضی کے اوپر اور حال کے اوپر جو ہے نا میرا کافی زیادہ سوالات ہیں. صاحب آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اسد عمر صاحب اسٹیٹمنٹ کے بعد اب جو یہ ڈاکیومنٹس ہیں ان کی مصدقہ ہونے پر بہت بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے؟ 2-3 چیزیں ہیں. عامر صاحب نے ابھی ان سے بات کی ہے. ایک تو وہ کنفرم کر رہے ہیں جی میری اس بندے سے ملاقات ہوئی ہے،
اور ساتھ پھر کہہ رہے ہیں مطلب ملے ہیں ساتھ اس میں. سلسلے میں الیکشن کے بعد وہ کہتے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید ایک آدھ دفعہ الیکشن کے بعد میں مل رہا ہوں اس سلسلے میں. بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو وہ ان کا ظفر صاحب کا کہہ رہے ہیں یا ظفر صاحب کا. اب اس میں 2-3 چیزیں جو اس ڈاکومنٹ میں لکھی ہوئی ہیں کہ اسد عمر صاحب سے وہ کیوں مل رہے تھے. اسد عمر صاحب سے جو اس ظفر علی صاحب کہتے ہیں جو انہوں نے ان کو براڈ شیٹ کو بتایا ہے یا ان کے جو وہ اٹارنی تھے وہ لیگل تھے اس ڈاکومنٹ کے بقول جس کو اسد صاحب جس کا ایک پورشن کنفرم کر رہے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی تھی اور اس میں ریفرنس انہوں نے دی ہے اسد عمر صاحب کے کہ ان کی ملاقات ان سے ہوئی تھی اور فردر بات چیت بھی چل رہی تھی ان سے ملاقات کی 2-3 وجوہات تھیں. ایک تو کوئی بھی سیٹلمنٹ جب بھی ہوگی فنانس منسٹر کے بغیر نہیں ہو سکتی. ان کی بلیسنگ ہونی ضروری ہے کیونکہ پیسے انہوں نے ارینج کرنے ہیں فنڈز انہوں نے اپروول کرنی ہے. وہ آپ اس میں ECC میں اپروو کرتے ہیں پھر آپ اس کا فیصلہ لے کے کیبنٹ میں جاتے ہوتے ہیں. سو فنانس منسٹری یا فنانس منسٹر کے بغیر $1 بھی کسی پارٹی کو ادا نہیں کیا جا سکتا. سو دیٹس اے مسٹ. سو اسد سے اگر ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ظفر علی صاحب کے بقول کہ میری اسد سے بھی دعا سلام ہے میں نے ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہ معاملات میں نے ان سے ڈسکشن بھی کی ہے اور میں نے ان کو ٹیکسٹ بھی کیے ہیں اور ٹیکسٹ بھی عامر صاحب نے پڑھے ہیں ریپروڈیوس انہوں نے کیے ہیں کچھ وہاں پہ. سو اٹ مینز اسد عمر صاحب کو ہو سکتا ہے بھول گیا ہو کہ وہ کیوں ملے تھے لیکن یہ ڈاکومنٹ یہ کہتا ہے کہ اسد عمر صاحب سے جو ظفر علی صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں ان کی جو اٹارنی تھے یا بیرسٹر تھے وہاں پہ وہ اسی معاملے کو ڈسکشن کرنے کے لیے ہو رہی تھیں. They were discussing the broad sheet اس کا معاہدہ کیسے ہوگا کس طرح کریں گے کون کیا کرے گا ہماری سائڈ پہ کیا ہوگا. سو اسد عمر صاحب کا یہاں پہ ہاں ایک چیز ضرور اسد صاحب کو ہم ذرا میں زیادہ کریٹیکل رہتا ہوں چلو میں اپنے منہ سے کہہ دوں کہ کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ اسد عمر صاحب کو کک بیکس مانگ رہے تھے اسد عمر صاحب کو کٹ مانگ رہے تھے یا اسد عمر صاحب کو پیسے مانگ رہے تھے یا اس طرح کی چیز ہرگز اس ڈاکومنٹ میں نہیں ہے. وہ کچھ اور لوگوں سے ریلیٹڈ ہے جو درمیان میں کوئی گو بٹوین تھے کچھ اور لوگ ہیں جن کے نام آ رہے تھے کچھ سول ملٹری ہوں یا پولیٹیشنز ہوں. بہرحال ایک چیز اس میں طے ہے اسد عمر صاحب ریکال کریں گے تو ان کو یاد آ جائے گا کہ آپ انلیس کسی ایسے بندے کو نہیں ملتے پرٹیکولرلی ونس یو آر فنانس منسٹر کہ جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کے ساتھ اس کی ملاقات کیوں ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے. سو ابھی شاید وہ جیسے میں نے کہا انہیں یاد نہیں آ رہا لیکن سم ہو یہ ایک ان کی جیسے عامر نے کہا نا وہ ڈینائی بھی کر سکتے تھے ہمارے یہاں کلچر ہے کہ ہم نہیں جی آئی ڈونٹ نو یا عامر صاحب کو ایک اور کہانی ڈالتے میں ہوتا تو ڈال دیتا ان کو فوراً. وہ کیا کہ عامر بھائی ملیں گے تو میں بتاؤں گا پوری بات آپ کو. پھر عامر بھائی نے نہ پورے 3 دن اٹھنا تھا ویکینڈ تھا نہ انہوں نے جاگنا تھا منڈے تک پاکستان کا اور بم پھوٹ چکا ہوتا اسکینڈل کوئی سٹوری نہ عامر صاحب کے پاس ٹائم تھا ملنے جاتے تو نہ انہوں نے کہا ورژن وہی دیتا ہے جس کے دل میں نہیں چوری ہوتی تو اس وجہ سے ضرور ہے اس حد تک ان کا یہ شک جو ہے نا کلیئر ہو جاتا ہے کیونکہ باقی لوگ نہیں بول رہے باقی لوگ نہیں چپ ہیں. یہ آج چیز سامنے آئی ہے نا اب دیکھتے ہیں باقی بولتے نہیں بولتے. اسد عمر صاحب بھی تو اس کمیٹی میں شامل ہے نا جو انکوائری کری اف آئی ایم ناٹ رانگ براڈ شیٹ کو. تو اسد عمر صاحب پہلے ڈاکومنٹ ضرور ذرا دیکھ لیں میرا خیال انہیں دیکھنا چاہیے. ڈاکومنٹ دیکھنے کے بعد جن جن لوگوں کا نام آ رہے ہیں مزے کی بات ہے 1-2 اور بھی اس میں انکوائری میں وہ شامل ہیں وہ جن کے نام آ رہے ہیں. سو پرائم منسٹر آف پاکستان کو ذرا دیکھنا پڑے گا جو انہوں نے انکوائری کمیٹی بنائی ہے از اٹ ورتھ اٹ وہ کریڈیبل ہے. کل کو یہ نہ پتہ چلے کہ انکوائری کمیٹی کے ممبران میں سے 2-4 کے گلے میں یہ اسکینڈل فٹ ہو گیا یا براڈ شیٹ والا ایشو جو ہے نا ان کے قریب آ گیا. سو مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں یہ جو سٹوری ہے نا یہ جو ایشو ہے یہ انڈے بچے دینے والا ہے یہ اتنی جلدی مرنے والا نہیں ہے. جیسے انہوں نے مٹھائیاں بانٹ لی تھی نا شریفوں نے بغیر وکٹری وہ پناما بعد میں یہ لندن فیصلہ میرے منہ میں وہ خاک والی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں میرا خیال انہوں نے بھی جلدی مٹھائیاں بانٹ لی ہیں سر جی اور کوئی کانسیکوینسز ان کو بھی فیس کرتے ہیں. ناظرین تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کو فوراً